السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے ہم جو ہے فرسٹ ایئر کا جو پیپر پیٹرن ہے اور جو بک کا تعارف ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو اب ہم بک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے بنیادی عقائد کے بارے میں، کہ بنیادی عقائد، اس میں جو پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عقیدہ، کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں، یہ ہیڈنگ جو ہے یہ بنیادی عقائد، کہ بنیادی کا مطلب بنیاد سے ہے، کہ جب بھی کوئی عمارت بنتی ہے یا کوئی مکان تعمیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو بنایا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیاد جو ہے وہ کافی اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، اور بنیاد جتنی مضبوط ہو اوپر بننے والی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو جائے تو عمارت ساری کی ساری کمزور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارا جو بنیادی عقائد کے بنیاد میں جو ہماری اسلام کی جو بنیاد ہے اس کے اندر جو پلرز ہوتے ہیں، جو اس کی بنیاد ہونی چاہیے، وہ کن عقائد کے اوپر ہونی چاہیے، اور تاکہ ہمارا پورا کے پورا دین وہ عملی شکل کے اندر اس میں جو ہے وہ اس کے اندر مضبوطی آ سکے۔ انسان کے اندر جو ہمارے دین ہے اس کے اس میں دو طرح کے احکامات ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک جو ہے حصہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے، عملی زندگی ہے۔ تو جو عملی زندگی ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ بھی عقائد کے اوپر ہے، کہ عقائد اگر انسان کے پختہ ہوں گے تو عملی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہوگی۔ تو عقیدہ، لفظ عقیدہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عقیدہ جو ہے یہ لفظ عقدن سے نکلا ہے، اور عقدن کا مطلب ہے باندھنا یا گرہ لگانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بعض دفعہ ہم نے بھی ایسا جو ہے وہ کیا کہ دو دھاگے جو ہوتے ہیں اس کو آپس میں باندھ دیا جائے اور گرہ لگا دی جائے، تو اس میں وہ اتنی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو کاٹنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کی گرہ جو ہے وہ نہیں کھلتی۔ تو اب اس سے جو ہے یہ عقیدہ عقدن سے نکلا ہے، تو اس کے لغوی معنی باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اچھا، لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بار بار لفظ آئے گا کہ لغوی کا معنی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈکشنری کے اندر اور لغت کے اندر جو کسی لفظ کا معنی اور مطلب بیان کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں لغوی معنی۔ اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فن کے اندر، یعنی کہ کسی بھی خاص فن کے اندر، خاص علم کے اندر کوئی لفظ ہے، اس فن کے ماہرین نے جو معنی بیان کیا ہے اور معنی جو مقرر کیا ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ہی لفظ بعض دفعہ ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ایک زبان کے اندر، ہم عام لینگویج کے اندر اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی خاص فن کے اندر اس لفظ کو بولا جاتا ہے، اس خاص جو ہے کسی فیلڈ کے اندر وہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس وقت اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بالکل جیسے اس کی مثال آپ کو دوں اس طرح، کہ جیسے انٹرسٹ ہے۔ اب انٹرسٹ جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے، اور اس میں جو ہے اس کا عام جو ہم معنی اس کا کرتے ہیں وہ دلچسپی اس کا مطلب ہے، لیکن اب یہی لفظ جو ہے جب ہم بینکنگ کی فیلڈ کے اندر بولتے ہیں تو وہاں پر اس سے مراد جو ہے اس کے اوپر جو پروفٹ جو لگتا ہے، جو سود کی جو شرح ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک جو ہے وہ لفظ ہے، لیکن ایک جگہ اس کا معنی کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری فیلڈ چینج ہونے سے اور دوسرے فن کے اندر جانے سے اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے جب بھی ہمیں جو دین کے جو الفاظ ہیں اصطلاحی، جس طرح لفظ نماز ہے، اب نماز عربی میں اس کا مطلب جو ہے، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، دعا کرنا بھی ہے، اور جو ہے بہت سارے معنی ہیں اس کے لغت کے اندر، لغوی معنی۔ لیکن اب جو صلاۃ کا لفظ ہے، جب ہم اسلام کے اس کے دائرے کے اندر اور اسلام کی فیلڈ کے اندر ہم اس کو بولیں گے تو وہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ نماز ہی ہوگی۔ تو اب یہاں پر یہ ہمارا جو لغوی معنی اس طرح یہاں پر عقیدہ عقدن سے نکلا ہے، جس کا مطلب باندھنا یا گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کا مطلب کیا ہوا؟ باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز، کہ وہ ایک نظریہ اور وہ ایک خیال اور وہ ایک ان کے ذہن کے اندر جو نظریہ ہے، یقین، وہ بات کہ جس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے جس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی اس کا انسان کے پختہ اور اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں، کہ یعنی کہ ایک جو چیز ہے، وہ ایک بات کے اوپر انسان کا یقین بیٹھ جائے، اس یقین جو ہے اور اس نظریے کا نام جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے اصطلاح کے اندر۔ اور ہمارے جو دین کی اصطلاح کے اندر، اسلام کی اصطلاح کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں، وہ سب سے پہلے اس کے اندر توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ پاک کی ذات کا، اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اکیلا اللہ ہے، اور اسی کے آگے ہم نے سر جھکانا ہے، اسی سے ہم نے اپنی حاجتیں پوری کروانی ہیں، اسی سے دعا مانگنی ہے، اور سارے کے سارے مسائل کا اسی سے ہم نے حل مانگنا ہے، اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔
اور محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے جو باقی عقائد ہیں کہ ہم نے رسالت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے کتابیں اپنی نازل فرمائی، کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پر کہ جن فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین ہم تک پہنچایا اور وہی لے کر آتے تھے اور دنیا کے مختلف جو کام ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے جو ہے، اور پھر پہلے والے انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، یہ بنیادی ہمارے عقائد ہیں جس کو ہم ترتیب سے آگے ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ عقیدے کا معنی، عقیدے کا اصطلاحی معنی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر کہا کہ عقیدے کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک بیج ہوتا ہے۔ اب جس طرح کا ہم بیج بوئیں گے تو اوپر اگنے والی فصل جو ہے وہ پودا بھی اسی طرح کا ہوگا، اور عمل کی مثال جو ہے وہ اگنے والا پودا، کہ اگر ہم چاول کا بیج ہم نے اگایا ہے، زمین کے اندر ڈالا ہے، تو اس سے اگنے والا پودا جو ہے وہ چاول کا ہوگا۔ اگر گندم ہے تو بیج گندم کا ہے تو اگنے والا پودا بھی گندم کا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ اور اگر بیج اگر اچھی نسل کا ہم نے ڈالا ہے اور بہت اس کی کوالٹی بہت بہتر ہے، تو اوپر اگنے والا جو پودا ہوگا، جو پھل اس سے لگیں گے، وہ بھی بہت اعلیٰ نسل کے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے جب تک ہمارے عقائد ہمارے پختہ نہیں ہوں گے، ہمارا توحید پر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، ہمارے رسالت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اور مضبوط نہیں ہوگا، تو اس وقت تک انسان جو ہے عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور عمل مشکل بھی ہو جاتا ہے اور عمل صحیح بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عقائد جب مضبوط ہوں گے تو ہمارے عمل کرنے کا دل بھی کرے گا، اور ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ جان بھی ہوگی۔ تو یہ جو عقائد جو ہے وہ ہمارے لیے اس کی اصلاح اور اس کو جو ہے وہ پختہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بک کے اندر سارا انہوں نے جو تفصیل سے بیان کیا کہ عقیدہ کی عقائد کو مضبوط کرنے کی، عقائد کو ٹھیک کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انبیاء کرام کی جو دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے، مختلف انبیاء کرام کا جو انہوں نے اپنی قوموں سے جو بات کی، تو انبیاء کرام کی جو دعوت اور تبلیغ کا جو آغاز ہوتا تھا وہ ابتدا ہی عقائد کی اصلاح سے کرتے تھے، کہ وہ یہ جب وہ آتے لوگوں کو جو ہے وہ بلاتے، لوگوں کو بات کرتے، تو اس طرح نہیں کرتے تھے کہ بھئی جو ہے تم یہ جو ہے تو جو اپنی جو تم نماز پڑھو اور تم یہ کام کرو، تم یہ کام نہیں، بلکہ وہ سب سے پہلا جو ان کا جو پوائنٹ ہوتا تھا جس پر وہ بات کرتے تھے وہ عقیدے کی اصلاح ہوتا تھا، کہ کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک اور اللہ کو اپنا معبود مانو۔ اتنا اس بات کو اس پر زور دیتے تھے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب دعوت دینا شروع کی تو جو احکامات ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت ہے اور جو ہے نماز کی فرضیت ہے اور حج ہے اور جو ہے اور چیزیں ہیں، شراب کو چھوڑنا ہے، یہ چیزیں بہت بعد کے اندر جا کر جو ہے وہ اس کی احکامات ان کے بارے میں نازل ہوئے۔ لیکن پہلے جو آپ نے جو محنت کی وہ عقیدے کی اصلاح تھی، کہ عقائد جو ہے ہمارے ٹھیک ہو جائیں، کہ اللہ پاک کی ذات کے اوپر 100% یقین ہو جائے کہ مدد اور نصرت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری اور صحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور نہ چاہنے پر ہے، اللہ اگر راضی ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں عقائد کے اوپر آپ نے اتنا پختہ وہ اتنا زور دیا اور آپ نے اس کی اتنی زیادہ اصلاح کروائی کہ اس کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے احکامات آئے، نماز کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو انہوں نے بغیر کچھ جھجکے اور بغیر کچھ سوچ و بچار کیے انہوں نے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو معلوم ان کے عقائد ان کے پختہ ہو چکے تھے، تو جب عقائد پختہ ہو جائیں تو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت جلدی آدمی عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا آغاز بھی عقائد کی اصلاح، یعنی کہ عقائد کی اصلاح کی اتنی اہمیت ہے اور اتنا ضروری ہے عقائد کی اصلاح، عقائد کو ٹھیک کرنا۔ اور ہمارا یہ جو ٹاپک تھا عقیدے کے متعلق، اس میں جو ہمارے پاس جو سوال جو امتحانی نقطہ نظر سے جو ہمارے پاس شارٹ کوسچن جو پچھلے 5 سالہ جو آپ کے جو پیپرز کے اندر جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کا لغوی معنی بیان کریں، وہ ہم نے بات پڑھ لی کہ، اور ایک بات یہاں پر یہ غور کیجیے گا کہ بعض اسٹوڈنٹ اس بات میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ عقیدے کا لغوی معنی باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز ہے۔ عقیدے کا لغوی معنی باندھنا یا گرہ لگانا نہیں ہے، باندھنا یا گرہ لگانا عقد کا معنی ہے۔ تو لہذا جب بھی سوال آئے تو باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز یہ عقیدے کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے عقیدے سے کیا مراد ہے، کہ عقیدے سے مراد وہ پختہ اور اٹل نظریات ہیں جن کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، عملی زندگی کا۔
اور عقیدہ کے جو ہے انسانی زندگی پر 2 اثرات جو ہے وہ بیان کریں گے. ہم جو ہے آگے اس میں مزید جو ہے وہ اس میں بھی آگے بھی چل کر دیکھیں گے کہ عقیدے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. کہ ایک تو انسان کا ذہن بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ عقائد کی اصلاح سے ہوتا تھا. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت کا آغاز تھا وہ کلمہ طیبہ، یعنی کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ بیسکلی وہ عقیدہ ہی ہے، وہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اس بات پر اپنا 100% اپنے ذہن کے اندر یہ بات پختہ کر لی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا کارساز، ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا وہ صرف اللہ ہی ہے. تو یہ ہمارا آج کا جو عقیدے کے بارے میں جو ٹاپک تھا، اس کے بارے میں یہ تھا لیکچر تھا. تو اس میں آپ کو جو بات آپ کو سمجھنا ہے یا آپ کو جو بات پوچھنی ہو وہ کمنٹ بار میں آپ اس کو ضرور جو ہے وہ پوچھیں اور اس پر جو ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. بہت شکریہ.